بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال پر ایک تفصیلی نظر۔ آج کل میں آپ کو گفتگو ہم یہ کر رہے ہیں کہ آج کل میں آپ کو یہ آگاہ کر رہا ہوں کہ پلان کیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب مان نہیں رہے اور عمران خان صاحب نہیں مان رہے، اور جیسے جیسے وہ انکار کرتے ہیں ویسے ویسے ان پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور یہ سب اس وقت محتاج ہیں عمران خان صاحب کی ایک ہاں کے، اور یہ اس دن شکرانے کے نوافل ادا کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے جس دن یہ عمران خان صاحب ان کی بات مان لیں گے۔ عمران خان صاحب بات نہیں مان رہے، اور جیسے جیسے وہ انکار کر رہے ہیں اور ہر دھمکی کا جواب وہ انکار سے دیتے ہیں، ہر طرح سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، ابھی تک بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان پہ بدترین قسم کی سختیاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ اس وقت مزاحمت کا ایک پہاڑ بن چکا ہے، مزاحمت کا وہ کوہ ہمالیہ ہے جو کہ ان کے سامنے کڑا ہے، اور وہ ایسی چوٹی بن چکا ہے مزاحمت کی کہ جو ان سے سر نہیں ہو رہی۔ آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے ہوتے ہیں جو چوٹیاں سر کرتے ہیں، اتنے ہزار فٹ کی اور اتنے ہزار فٹ کی بلندی، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوہ ہمالیہ سے بھی بلند اور بلند سے بلند ترین جو چوٹی بن چکے ہیں مزاحمت کی، اور یہ ان سے عبور نہیں ہو رہی، اور اس کے باوجود نہیں ہو رہی کہ ان کو قید میں ڈالا ہوا ہے، ان کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے ساتھیوں کو بدترین قسم کی جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور پھر یہ کہ پچھلے کئی سالوں سے، تقریباً 2-2.5 سالوں سے جو انہوں نے ظلم و ستم کیا اور جو ان کی تحویل میں رہے، ان کو ہیپاٹائٹس ہوا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھٹا جو ان کی قید میں رہنے والا چھٹا پاکستانی شہری وہ جاں بحق ہو چکا ہے، اور قید کے دوران کتنی صعوبتیں برداشت کیں، کیا کچھ نہیں کیا، اور یہ سب پڑھے لکھے نوجوان تھے، اور یہ صرف خواب دیکھ رہے تھے اچھے پاکستان کا خواب دیکھ رہے تھے، اور پڑھے لکھے تھے، خوب رو نوجوان تھے، ان کے ہاتھ میں کوئی بندوق نہیں تھی، یہ 9 مئی کا بہت شور و غوغا کرتے ہیں، 9 مئی کی گردان پڑھتے ہیں، لیکن 9 مئی کو کسی ایک بھی کارکن، ایک بھی شہری کے ہاتھ میں بندوق نہیں تھی، ٹھیک ہے، کسی ایک بھی جوان یا ایک بھی فورسز کا بندہ یا ایک بھی سپاہی یا ایک بھی پولیس والا اس میں نہیں جاں بحق نہیں ہوا، تو خالی ہاتھ تھے، نہتے تھے، نعرے لگا رہے تھے، آپ ان کو پکڑیں، پکڑ کر سزائیں دیں، آپ نے دینی ہے تو ٹرائل سول کورٹ میں بھیجیں، لیکن ایسا نہیں کیا، اس کو فوجی تحویل میں رکھا گیا اور فوجی تحویل میں سزائیں دی گئیں، اور پھر بھی اب بھی جب وہ سول تحویل میں ہیں وہاں پہ بھی ان کو قیدی ہیں، وہ سول قیدی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو بدترین حالت میں رکھا ہوا ہے، تو یہ جو ظلم و ستم ہے، یہ اس کا کوئی نہ کوئی تو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور اس دنیا میں یہ عارضی طور پہ یہ بچ رہے ہیں، عارضی ہے، یہ ان کا جو بچنا ہے قانون کی گرفت سے بچنا، یہ عارضی ہے، کیونکہ یہ طاقتور ہیں، پورا نظام ان کے کنٹرول میں ہے، سارے کا سارا ایک جعلی رجیم، فیک نظام، اور یہ سب اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہونا، یہ جتنا بھی کر لے، کیونکہ ان سے بڑے بڑے ڈکٹیٹرز آئے، پاکستان کی تاریخ بھی بھری پڑی ہے اور اقوام عالم کی تاریخ بھی جو ہے وہ بھی بھری پڑی ہے، بڑے بڑے ڈکٹیٹرز آئے، بڑے بڑے ظالم آئے، اور جنہوں نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے، ٹھیک ہے جی، انبار لگا دیے، لیکن ان کا جو اختتام ہوا وہ ذلت آمیز اختتام تھا، اور آج تک ان کے مقدر میں جو ہے وہ سوائے لعنتوں کے اور کچھ نہیں ہے، تو اس لیے یہ ظلم کی راتیں جو ہیں یہ طویل ہو بھی جائیں تو بالآخر انہوں نے ختم ہونا ہوتا ہے، اور طلوع آفتاب تو ہونا ہی ہوتا ہے، اور طلوع آفتاب جب ہوتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، پوری دنیا میں وہ پھر نظر آتا ہے، اس لیے میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج چھٹا نوجوان جو ہے وہ ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا وہ جاں بحق ہوا ہے، جو کہ ایک ظلم ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن مجید کی آیات کو اپنے مقاصد کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یہ بھی ایک ریاکاری ہے،
اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کہتا ہے، سورہ ماعون ریاکاروں کے بارے میں ہے، اور جن کی نمازیں ان کے منہوں پر ماری جائیں گی، یہ ریاکاری ہے۔ جو ریاکاری کے طور پہ خیرات کرتے ہیں، ریاکاری کے طور پہ صدقہ کرتے ہیں، ریاکاری کے طور پہ نمازیں پڑھتے ہیں، ریاکاری کے طور پہ حج کرتے ہیں، ریاکاری کے طور پہ جھوٹے طریقے سے اپنے قرآن مجید کی آیات کا استعمال کرتے ہیں، یہ ریاکار جو ہے، ریاکاری اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جتنا بھی کریں گے یہ سب کچھ بالآخر انہوں نے فنا ہونا ہے، کیونکہ اب آتے ہیں ذرا ہو کیا رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے جناب کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیش صاحب انکروچمنٹ پہ انکروچمنٹ ہو رہی ہے، اور پوری کی پوری سپریم کورٹ کے جو پی سی او ججز ہیں وہ سب کے سب ان کے غلاموں کی طرح وہ کام کر رہے ہیں، آئین قانون اس طرح کی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی جو ہوتا ہے نا جی قوموں کا زوال یا کسی ادارے کا زوال، وہ یہ ہے کہ جب آپ اجتماعی طور پہ کرپٹ ہو جائیں، اجتماعی طور پہ بے حس ہو جائیں۔ تو اس وقت ہمارے اداروں میں یہ ہو رہا ہے، عدلیہ میں، کہ وہ اجتماعی طور پہ جو ہے وہ بے حس ہو چکے ہیں، اور ایک ان کو معلوم ہے کہ ایک رجیم چینج آپریشن کا وہ حصہ بن چکے ہیں، رجیم چینج آپریشن کا، اور پھر اس فسطائی نظام کو سٹیبل کرنے کا وہ حصہ بن چکے ہیں، سہولت کار ہیں، بڑے بہترین سہولت کاری کر رہے ہیں وہ۔ اور غیر آئینی بینچ، اس کو آئینی بینچ کہنا ہی میں تو کہتا ہوں یہ غیر آئینی بینچ ہے، اس کی وجہ ہے ترتیب یہ ہے کہ ایک سائفر کی کوکھ سے جنم لینے والا یہ جعلی نظام ہے، اور سائفر کیا تھا؟ ایک غیر ملکی حکم تھا، اس غیر ملکی حکم پر انہوں نے یہ سب کچھ کیا، اور پھر جھوٹے بے بنیاد جعلی مقدمات، پھر الیکشن چوری، پھر بلے کا نشان، پھر آر اوز کو مارنا پیٹنا، یعنی کہ چوری چوری چوری، ڈکیتی 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 کر کے انہوں نے یہ عمارت جو ہے وہ کھڑی کی ہے، اور اس عمارت کو کہتے ہیں کہ یہ جناب اس عمارت کو کہیں کہ یہ مقدس عمارت ہے۔ یہ مقدس عمارت نہیں ہے، یہ مقدس نظام نہیں ہے، یہ ایک طرح کا جھوٹا اور بے بنیاد وہ ہے ظلم و ستم کی بنیادوں پہ یہ کھڑا کیا گیا ہے، اس پہ استوار کیا گیا ہے۔ اب ذرا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیش صاحب کا اگلا کیا ہے؟ اب اگلا پلان یہ ہے جی کہ ہر چیز تو فتح ہو گئی، وہ کہتے ہیں، اور کوئی بول نہیں رہا، کچھ نہیں ہو رہا، تو کیوں نہ پھر مکمل ہی کنٹرول حاصل کر لیا جائے اور مکمل اقتدار حاصل کر لیا جائے۔ اور میں یہ کہوں گا ان کو کہ یہ کام جلدی کر لیں، کیونکہ یہ سارے کا سارا فیک کام ہے۔ اتنی بڑی پارلیمان، جعلی پارلیمان کا کیا کام؟ جعلی پارلیمان کو گھر بھیجیں، خرچہ بچے گا پاکستان کے عوام کا، ٹیکسوں کا پیسہ بچے گا۔ قومی اسمبلی کو فارغ کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سینٹ کو فارغ کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسپیکر، چیئرمین سینٹ، ان سب کو گھر بھیجیں، خالی کروائیں۔ منسٹرز انکلیو، ججز جو قانونی ہے منسٹرز انکلیو، وہ فارغ کریں، خالی کرائیں۔ اور اس کے ساتھ اسی طرح سپریم کورٹ میں صرف 3 جج بٹھائیں، یہ 3-4، باقی سب کو کہیں جی سپریم کورٹ بھی ختم کر دیں، اس کا نام ہی بدل دیں، کیونکہ سپریم کورٹ ہوگی تو اسے لوگ سپریم کورٹ سمجھیں گے، تو سپریم کورٹ بھی آپ ختم کر دیں، آپ پارلیمان کو ختم کر دیں، سینٹ کو ختم کر دیں، صوبائی حکومتوں کو بھی ختم کر دیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے وزیر اعلیٰ کی، کوئی ضرورت نہیں ہے صوبائی اسمبلیوں کی۔ کیوں اتنے خرچے عوام کے آپ کر رہے ہیں؟ اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے ایک جھوٹا ایک بتانے کے لیے کہ جناب ہمارے ہاں پارلیمان ہے۔ بالکل نہیں، ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فی الفور یہ کام کریں، ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سب کو گھر بھیج دیں، پارلیمنٹ کو تالے لگائیں، اس عمارت کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کریں، سپریم کورٹ کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کریں، کوئی اتنی بڑی بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں پہ کوئی اور دفتر کھول دیں، اور 3 ججز بٹھائیں، اور وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اسی طرف جا رہے ہیں، 3-4 جج ہوں، آپ ان سے اپنے کام لیتے جائیں۔ باقی یہ عوام ہیں، بھیڑ بکریاں، جانور، ان کا کیا ہے جی؟ کسی کی زمین کا مسئلہ ہے، کسی کی جاب کا مسئلہ ہے، کسی کے حق کا مسئلہ ہے، اس سے ریاست کو کیا یا حکومت کو اس سے کیا لینا دینا؟ کیونکہ یہ تو کسی قابل ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ سارے کام کر دینے چاہیے، پارلیمنٹ ختم کر دینی چاہیے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایوان صدر خالی کروا لینا چاہیے، وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم سیکریٹریٹ، یہ اتنی بڑی عمارتیں، اسلام آباد ہائی کورٹ، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان، پھر صوبائی ہائی کورٹس اور صوبائی اسمبلیاں،
پھر وزراء اعلیٰ سارے کے سارے یہ سب فارغ کر دینے چاہیے. وہاں پہ ایک ایک افسر بٹھائیں سمپلی, اور جو ایک مارشل لا کا ہوتا ہے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر خود بنے, اور نیچے صوبائی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہو جائیں گے. وہی وہیں پہ آپ کے کور کمانڈرز ہوں گے, وہ اپنے سارے معاملات چلائیں. نہ اتنی بڑے سیٹ اپ کی ضرورت ہے, یہ سارے کا سارا سسٹم ختم کریں, اور ایوان صدر میں بھی بیٹھیں آپ, اور بی ایچ کیو میں بھی بیٹھیں, وزیر اعظم ہاؤس میں بھی بیٹھیں, ورنہ وہ کسی اور کے کام آ جائے گا. تو یہ کام کر دینا چاہیے, کیونکہ بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا, دنیا کو دھوکہ دینا, قوم کو دھوکہ دینا, کیونکہ جب تک یہ نظر آتے رہیں گے تو عوام یہ سمجھتی رہے گی کہ نہیں یہ ہمارے ادارے ہیں, اور یہ وزیر اعظم ہے تو وزیر اعظم کچھ کر سکتا ہے, ایوان صدر ہے صدر کچھ کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسے ضرورت نہیں ہے. سمپلی کابینہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں اگلی بات بتا دوں آپ کو, کیونکہ کابینہ کی بھی اتنی بڑی کابینہ کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ وہی کام اپنے افسروں کو ڈیوٹی دے دیں, اور وہی اپنے افسر جو ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں, ہر ڈویژن میں موجود ہیں, انہی کو ذمہ داریاں دیں, وہی معاملات چلائیں جیسے بھی ہیں. کیونکہ پھر ان وزیروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کی وزراء کالونی ہے وہ خالی کروائیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اتنے بڑے سیٹ اپ کا. ججز کالونی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہاں سے بھی فارغ کریں, اپنے آپ گھر بھیجیں سب کو. تو یہ کام کر دینا چاہیے, کیونکہ اب اگلی کام جو کیا جا رہا ہے کہ مکمل اقتدار پہ کیسے کنٹرول حاصل کیا جائے. اب آ رہا ہے کہ 27ویں غیر آئینی ترمیم, ایک اور ترمیم, یعنی الیکشن چوروں کی پارلیمان ہے. الیکشن چور مسلط ہیں, قابض ہیں ناجائز طور پہ, وہی آئین میں 26ویں ترمیم لے کے آتے ہیں اور اس کو منظور کرتے ہیں, اور اس میں بھی لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے, لوگوں کو برائب کیا جاتا ہے, اور وہ آتے ہیں. تو اس لیے وہ آتے ہیں. اب 27ویں غیر آئینی ترمیم آ رہی ہے. اس کا سب سے پہلے اظہار جو کیا تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے کیا تھا گیلانی صاحب, واجد گیلانی آئی تھنک ان کا نام ہے, انہوں نے کیا تھا. اور انہوں نے کہا تھا جی کہ حالانکہ کوئی وجود بھی نہیں تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے خبر چھوڑی جاتی ہے کہ جناب یہ ذرا تھوڑا سا ماحول بنائیں, اور ماحول بنا کے تھوڑا سا کریں. تو واجد گیلانی صاحب نے سب سے پہلے کہا تھا, اور آج وہ بات کر دی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی, اس کے عہدیداروں نے بھی آج یہ بات کر دی ہے کہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کے بعد اب جو 27ویں غیر آئینی ترمیم آ رہی ہے, اور اس میں کیا کیا جائے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک وفاقی آئینی عدالت بنا دیں, وفاقی آئینی عدالت بنا دیں, تاکہ یہ ساری سپریم کورٹ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور اندر جو ججز بیٹھے ہیں جو آئین اور قانون اور جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں, ان سب کو فارغ کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے آئینی عدالت, آئینی بینچ تو بات نہیں بنی, آئینی بینچ سے تو بات نہیں بنی, کیونکہ آئینی بینچ تو مزید ذلیل ہو گیا, اور اٹھا کے ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے. اب اگر وفاقی آئینی عدالت بھی بناتے ہیں, وفاقی آئینی عدالت کا مطلب کیا ہوگا کہ جی سپریم کورٹ سے اس کو بالکل الگ کر دیا جائے گا, نئی عدالت بنا دی جائے گی. یہ بڑا پرانا خواب ہے, یہ آج کا نہیں ہے, پرانا خواب ہے. یہ وقتاً فوقتاً یہ آتا ہے, اندر سے ہول اٹھتا ہے, اور وہ پھر غبار آتا ہے, غبار نکلتا ہے, تو پھر وہ آئینی عدالت. تو آئینی عدالت, وفاقی آئینی عدالت کیا کرے گی؟ وفاقی آئینی عدالت میں مخصوص ججز ہوتے ہیں, اور مخصوص ججز کا بیٹھ جاتے ہیں, وہ گورنمنٹ ان کو اپائنٹ کرتی ہے, اور وہ مخصوص ججز ہی سارے جو آئینی معاملات ہے پھر وہ عدالت دیکھتی ہے, اور اس میں 99% ظاہر فیصلے حکومت کے حق میں آنا ہوتے ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر آئینی بینچ جو ہے یہ تو فلاپ ہو چکا ہے, کیونکہ یہ تو اتنا فلاپ ہوا ہے بلکہ ذلیل ہو چکا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک سپریم کورٹ بنا دی. چیف جسٹس جو ہیں یحییٰ آفریدی صاحب, اس سے 1000 درجے بہتر تھے اگر وہ جج ہوتے, لیکن ایسی بس اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اس وقت ان کی عزت زیادہ تھی. اب ایک چیمبر سے اٹھ کے آپ کو ایک دوسرے چیمبر میں بٹھا دیا ہے, اور میں نے سارے چیمبرز دیکھے ہوئے ہیں, آنریبل ججز کے بھی دیکھے ہوئے ہیں, چیف جسٹس کا چیمبر بھی مسلسل, سوائے اس کے کہ اتنا فائدہ ہے کہ اس کا ایک ریٹائرنگ روم ہے ساتھ بنا ہوا, ٹھیک ہے جی, اور ایک ویٹنگ روم ہے, یہ اس میں 2-3 کمرے ہیں, یہ چیمبر ہے, ٹھیک ہے جی. ایک سٹنگ روم ہے, ویٹنگ روم بنا ہوا ہے, ایک آپ کا پیچھے
ایک اٹیچ مین آفس کے ساتھ ایک چھوٹا سا، تو وہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ چیمبر ویسا ہی ہے، اختیارات آپ کے ویسے ہی ہیں، عزت آپ کی ویسی تھی، اس سے زیادہ عزت تھی۔ آپ نے چیف جسٹس بن کے اور آپ نے اپنے ساتھی آنریبل ججز، سینئر ججز کو ان کے پاؤں کاٹ کے ان کے خلاف میر جعفر اور صادق کا رول ادا کر کے آپ کو کیا ملا؟ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کو حاصل کیا ہوا۔